السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 93 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے جو بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے، اس کی خاطر تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوگا۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ راضی ہو گئے اور اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر بلا امتیاز وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جتنے بھی قاتل اور مقتول تھے اللہ رب العزت نے سب کی توبہ کو قبول کیا اور سب کو مرتبہ شہادت عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو ذبح کر دیا۔ آپ نے اس کے خون کو بہایا، اس کے ہڈیوں کے چورے چورے کر دیے اور اسے آگ میں آپ نے جلا دیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آپ جب اللہ سے کلام کریں تو ہم بھی اپنے رب کے کلام کو سننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو کلام ہوا، بنی اسرائیل کے ان 70 افراد نے اپنے کانوں سے اس کلام کو سنا۔ اس کے باوجود وہ کہنے لگے، ہم تم پر اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ 70 کے 70 اسی وقت ہلاک ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اپنی قوم کے 70 افراد کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اب ان سب کو ان کے جرم کی وجہ سے سزا دے دی گئی۔ اب میں یہاں سے اگر اکیلے واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کے لوگ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے تو آخر میں کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ رب العزت نے ان 70 کے 70 بنی اسرائیل کے افراد کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات کو سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمالقہ سے جہاد کا حکم اور بنی اسرائیل کی روگردانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیرتے ہوئے، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس وقت کہا، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں پر ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے،
ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ بنی اسرائیل کا اصل آبائی وطن مالوف ملک شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے اور وہاں مختلف حالات سے گزرتے رہے۔ فرعون مصر کی غلامی کا کٹھن دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات دلائی۔ فرعون دریا میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کی سانس لی۔ اس دوران ملک پر قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی اور انہوں نے وہاں تسلط قائم کر لیا تھا۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا اصل وطن آزاد کرائیں اور وہاں جا کر مقیم ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب یعنی سردار روانہ کیے، جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن 12 میں سے 10 نے وہاں کے لوگوں کی قوت اور جبروت، ان کی قد و قامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا، ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا پہلے جا کر ان سے لڑے، ان سے ملک کو پاک کرے، پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم شام کی زرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے، ہم تو واپس مصر جاتے ہیں۔ دوسرے 2 سرداروں یعنی یوشع بن نون اور کالب نے بہت سمجھایا کہ نامرد نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن کے شہر کے دروازے سے داخل ہو کر حملہ کر کے دیکھو، نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ عمالقہ کی طاقت کا حال سن کر دل چھوڑ بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک واپس نہ پہنچ سکے اور 40 برس تک وادی تیہ میں حیران و پریشان گھومتے رہے۔ تیہ مصر اور شام کے درمیان ایک وسیع اور کھلا ہوا میدان تھا۔ تیہ کے معنی ہی حیرانی و پریشانی کے ہے۔ بنی اسرائیل اس میدان میں 40 سال تک انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں سرگردہ رہے، اس لیے اسے وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کے باوجود ان پر انعامات، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور من و سلوہ تم پر اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی انتہائی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں جن نعمتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق میدان تیہ سے ہے، جہاں وہ 40 برس تک پریشان حالی اور سرگردانی میں رہے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ روشنی تھی اور نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی اور غریب الوطنی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس، شیریں، ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر جمع ہو جاتا تھا۔ سلوہ کے بارے میں اقوال ہے۔
صحیح یہی ہے کہ وہ بٹیر تھا، بعض نے کہا کہ وہ بھونا ہوا اترتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذبح کرتے۔ الغرض من و سلوہ ان کی شیریں اور نمکین غذائیں تھیں جنہیں شکم سیر ہو کر وہ کھاتے تھے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان اس طرح ظاہر فرمائی کہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے، اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ یہاں لفظ فاسو محفوظ ہے، یعنی اتنے عظیم اور جلیل احسانات و انعامات کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی، اور اپنی نافرمانیوں سے انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے رہے۔ پتھر سے پانی نکالنا۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک ہر گروہ نے پانی پینے کی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ میدان میں 6 لاکھ کی تعداد میں 12 میل پر پھیلے ہوئے لشکر کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی بے بسی کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنا عصا پتھر پر مارو، پانی جاری ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے چن لیا۔ پتھر سے جاری ہونے والا پانی اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ پتھر مکعب یعنی جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی برابر ہو شکل کا تھا، اور ہر طرف سے 3 چشمے جاری ہوئے۔ یہ پتھر کوئی خاص معین تھا یا کسی عام پتھر میں سے تھا، اگرچہ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ قرآن پاک میں کسی پتھر کو مختص جب نہیں کیا گیا تو وہ پتھر عام تھا۔ میدان تیہ سے نجات اور ان کی سرکشی۔ اور جب ہم نے فرمایا اس شہر میں چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بفراغت کھاؤ، اور تم داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو ہتتون، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے۔ تو بدل دیا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کر لیا۔ بائبل کی تصریح یہ ہے، اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا، اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ ایک چیز قرآن کریم کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ نظر میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے، اس سے مقصد صرف عبرت اور معزت ہوتی ہے، اس سے اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو۔ عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ قصص قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کے تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے ہیں، تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ مراد لیا جائے تو بستی سے مراد ریحا ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ اگر بیت المقدس مراد لیا جائے تو یہ واقعہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے سے متعلق ہوگا۔ رب تعالیٰ نے اس قوم کو کہا، جب تم شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے عز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان سے ہتتون کہنا، لیکن قوم نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے
سرکشی سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہونا اختیار کیا اور ہتتون کہنے کی جگہ ہنتتون ہمیں گندم چاہیے کہا، ان کی سرکشی اور حدود کے تجاوز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب بھیجا جس سے وہ 24,000 کی تعداد میں مر گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔